مجھے گھن آتی ہے تم سے، سمجھے؟ اس لیے میرے قریب آنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہ چلائی تھی۔ ارسلان سکندر نے ایک نظر اس کی بپری شیرنی پر ڈالی جو اس وقت غصے سے آنسو بہا رہی تھی۔ کیا سوچا تھا تم نے؟ تم مجھ سے پنگا لوگی اور ارسلان سکندر تمہیں بخش دے گا؟ گھن آتی ہے مجھ سے کیونکہ میں ایک ڈرائیور ہوں۔ آج رات کے بعد رمیسا کامران تمہیں خود سے بھی گھن آئے گی کیونکہ تمہیں اپنے وجود سے میری خوشبو آئے گی۔ سوچو رمیسا بیبی، پہلے بھی تم نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ میں تمہیں چھو نہیں سکتا، تو میں نے تمہارے ہونٹوں کو جیسے بند کیا تھا۔ میرے خیال سے تم بھولی نہیں ہوگی۔ آج میں تمہیں ہر جگہ چھوں گا۔ تمہیں کیسا لگے گا؟ کیا کرو گی خود کے ساتھ؟ اسی وجہ سے رمیسا کو تپانے میں مزہ آ رہا تھا اور رمیسا کے اندر کھولن بڑھی تھی۔ بھول ہے تمہاری کہ میں کبھی تمہیں اپنے قریب آنے دوں گی۔ ارسلان نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کی اور چابی سے اس آٹومیٹک گاڑی کے دروازے کو لاک کیا۔ ارسلان کو چیلنج مت کرنا رمیسا، ورنہ گھر لے جانے کے بجائے کہیں یہیں شروع نہ ہو جاؤں۔ چلو اتارو یہ شرٹ اور ادھر میرے اوپر آ کر بیٹھو۔ اب یہ گاڑی تب چلے گی جب تم شٹ اپ، دروازہ کھولو، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ گاڑی ایک ویران سڑک پر کھڑی تھی اور ارسلان کو بھی غصہ آیا تھا۔ آج اس گھمنڈی لڑکی کا غرور توڑنا چاہتا تھا جسے غریبوں سے نفرت تھی، مگر قسمت نے اسے ایک ڈرائیور کی بیوی بنا دیا تھا۔ وہ ڈرائیور جسے وہ اپنے جوتے کی نوک پر رکھتی تھی آج اس کے نکاح میں آ چکی تھی، اور اب اسی ڈرائیور اچھے ارادے نہیں رکھتا تھا۔ جیسے ہی ارسلان نے گاڑی ایک سائڈ پر کھڑی کی اور گاڑی کے سامنے کی ہیڈ لائٹس بھی بند کر دی، رمیسا بری طرح سے گھبرائی گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ کوئی بچاؤ ہے، وہ چلائی، اور چلاؤ مگر جہاں میں نے گاڑی روکی ہے یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اب یہ شرٹ خود اتارو کی یا میں؟ پیچھے رہو مجھ سے۔ پیچھے کوئی ہے؟ وہ دروازے کے باہر ساتھ لگ گئی تھی۔ آج تمہارا سارا غرور گھمنڈ میں اسی گاڑی میں نکال دوں گا، یہ کہہ کر ارسلان نے اس کی شرٹ پکڑی، مگر اسی وقت آیا یہ کیا ہے؟ آپ جانتی ہیں نا کہ مجھے یہ شلوار قمیض نہیں پہنی جاتی، پورے کپڑوں میں میرا دم گھٹتا ہے۔ I hate this۔ آیا نے جب رمیسا کا موڈ خراب دیکھا تو اسے سمجھانے لگی، دیکھو بیٹا، عورت پورے لباس میں ہی اچھی لگتی ہے، آپ بھی پہن لو، آپ بہت پیاری لگے گی۔ کنیز بیگم نے بڑے پیار سے رمیسا سے کہا، او یو شٹ اپ آیا، آپ اپنے کام سے کام رکھا کرو، میرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط وہ میں اچھے سے جانتی ہوں۔ آئندہ میری ماں بننے کی کوشش مت کیجیے گا، اپنی اوقات میں رہنا سیکھے۔ وہ بڑے غصے سے بولی تھی۔ کنیز بیگم چپ سی ہو گئی تھی۔ وہ تو اس بن ماں کی بچی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ بچیوں کو اپنا آپ چھپا کر رکھنا چاہیے، مگر رمیسا نے کنیز بیگم کو 2 منٹ میں اس کی اوقات یاد کروائی تھی۔ خود وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ سلیو لیس ٹائٹ سی شرٹ پہن کر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں پارٹی میں گئی تھی۔ رمیسا کی والدہ حیات نہیں تھی، اسی لیے اکلوتی ہونے کی وجہ سے باپ نے رمیسا کی ہر فرمائش کو پورا کیا تھا۔ وہ کافی مغرور اور گھمنڈی سی ہو گئی تھی، ملازمین کو اپنے سامنے کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اس نے ایک پرشین کیٹ بھی پال رکھی تھی اور اپنی بلی سے بھی وہ بہت پیار کرتی تھی۔ ایک بار اس کی بلی نے ملازمہ کے بیٹے کو ناخن مار دیا اور اس بچے کے چہرے پر بری طرح سے خراشیں پڑ گئی، خون رسنے لگا۔ ملازمہ کو غصہ آیا تو اس نے اس کیٹ کو ایک چھوٹا سا پتھر مار دیا۔ اسی وقت رمیسا اپنے بنگلے کے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ جب دیکھا کہ ملازمہ نے اس کی کیٹ کو پتھر مارا تو اس نے ملازمہ کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میری بلی کو پتھر مارا؟ ملازمہ کہنے کی، بیگم صاحبہ اس نے میرے بیٹے کا منہ نوچ دیا۔ ملازمہ کے 3 سال کے بیٹے کے چہرے سے خون بہ رہا تھا اور وہ روئی جا رہا تھا۔ رمیسا کہنے کی، تو میں کیا کروں؟ تمہارا بیٹا تمہارا مسئلہ ہے، آج کے بعد اگر میری بلی کو کچھ بھی کہا نا تو یاد رکھنا نوکری سے سیدھا نکال دوں گی۔ کنیز تو رمیسا کا رویہ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ انہی دنوں رومی صاحب کے والد کامران صاحب کا ڈرائیور چھٹی پر چلا گیا۔ کہنے لگا کہ میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں اور ویسے بھی میں اب بیمار رہنے لگا ہوں۔ وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ کہنے لگے، بچوں کا کام اچھا لگ چکا ہے، اسی لیے صاحب اب کسی دوسرے ڈرائیور کا انتظام کر لیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ بوڑھا ڈرائیور چلا گیا، لیکن کامران صاحب ایک بااعتماد اور با اعتبار لڑکا دیکھ رہے تھے جسے ڈرائیور کی نوکری پر رکھ سکتے۔ انہیں دنوں کنیز سوچتی تھی کہ ارسلان اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی نوکری بھی کر لے۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آ کر ہوم ٹیوشن پڑھانے چلا جاتا تھا۔ جب کامران صاحب نے کنیز سے بات کی کہ اگر تمہاری نظر میں کوئی شریف لڑکا ہو تو مجھے بتانا، میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس ڈرائیور کی نوکری کر لے۔
کنیز نے جب یہ بات ارزان سے کی تو وہ کہنے لگا کہ اماں آپ جانتی ہیں میرے پاس وقت نہیں ہوتا۔ کنیز بیگم کہنے لگی ہوم ٹیوشن سے تمہیں کتنے پیسے بچ جاتے ہیں، تو اتنی محنت کرتے ہو بہتر ہے کہ تم صاحب جی کے ڈرائیوری کر لو، انہیں ویسے بھی ایک بااعتبار لڑکی کی ضرورت ہے۔ مجھ سے کئی بار کہہ چکے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی اکیلی گاڑی لے کر باہر جائے، ویسے بھی یونیورسٹی میں تم پڑھتے ہو وہی ان کی بیٹی بھی پڑھتی ہے، تم جب اسے یونیورسٹی چھوڑو گے تو اپنی کلاسز بھی لے سکتے ہو، جب تک تمہاری تعلیم مکمل ہو جاتی ہے اور اچھی نوکری نہیں مل جاتی۔ یہ تمہارے لیے ایک اچھی نوکری ہے، صاحب جی بہت اچھے دل کے مالک ہیں، پیسے بھی بہت اچھے دیں گے۔ ارزان نے والدہ کی بات پر ہاں میں سر ہلا دیا۔ پہلا دن تھا، ارزان صبح کنیز بیگم کے ساتھ کامران صاحب کے بنگلے میں پہنچ گیا۔ کنیز نے کہا کہ یہ میرا اپنا سگا بیٹا ہے اور میں اپنے بیٹے پر جتنا اعتبار کرتی ہوں کسی اور پر نہیں کر سکتی، آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ سن کر کامران صاحب نے ارزان سے چند سوالات کیے۔ لڑکا پڑھا لکھا اور تمیزدار تھا اور نہایت شریف، اسی لیے انہوں نے ارزان کو بطور ڈرائیور رکھ لیا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر تم نے کام اب ایمانداری سے کیا تو میں تمہیں اپنے آفس میں بھی جاب دے دوں گا۔ ارزان نے سن کر بھی خوش ہوا تھا کیونکہ ڈرائیونگ کا اس کا مستقبل نہیں تھا۔ اسی وقت کامران صاحب نے رمیسا کو آواز دی جو یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھی۔ جینس کی پینٹ اور سکن فٹنگ شرٹ پہنے، آنکھوں میں کالے رنگ کا چشمہ لگایا، لیئر میں کٹے بال کھولے، وہ فیشن کی دکان زیادہ لگ رہی تھی اور اسٹوڈنٹ کم۔ پہلی نظر میں ارزان کو وہ لڑکی ذرا بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ جینس کی پینٹ اور سکن فٹنگ شرٹ پہنے، آنکھوں میں کالے رنگ کا چشمہ لگایا، لیئر میں کٹے بال کھولے، وہ فیشن کی دکان زیادہ لگ رہی تھی اور اسٹوڈنٹ کم۔ پہلی نظر میں ارزان کو وہ لڑکی ذرا بھی اچھی نہیں لگی تھی، کافی گھمنڈی اور مغرور سی لگ رہی تھی۔ کہنے لگی یس ڈیڈ، آپ نے مجھے بلایا؟ کامران کہنے لگا یہ تمہارا نیا ڈرائیور ہے، آج کے بعد تم جہاں بھی جاؤ گی اس کے ساتھ جاؤ گی۔ اپنا کالا چشمہ اس نے ناک سے کچھ نیچے کیا اور سر سے پیر تک ارزان کا جائزہ لیا۔ او نو ڈیڈ، مجھے کسی ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے ڈرائیونگ آتی ہے، میں خود چلی جایا کروں گی۔ رمیسا کا لاپرواہ انداز تھا۔ کامران صاحب نے اسے گھور کر دیکھا، کہنے لگے جتنا کہہ رہا ہوں اتنا سنو، تم اکیلی کہیں نہیں جاؤ گی، جہاں بھی جاؤ گی ارزان کے ساتھ جاؤ گی۔ یہ سن کر رمیسا کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑ گئے، کہنے لگی اوکے ڈیڈ۔ کامران صاحب کہنے لگے ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی، اسی لیے میرے سامنے خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ۔ رمیسا باہر کی جانب جانے لگی تھی، یہ دیکھ کر کامران صاحب نے اسے ٹوکا تھا۔ اپنے باپ کا سخت رویہ دیکھ کر رمیسا کو برا سا لگ رہا تھا، کہنے لگی یہ تمہاری یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اسی لیے جب تک تم یونیورسٹی میں رہو گی یہ بھی وہیں ہوگا اور تمہیں واپس بھی یہی لے کر آئے گا، تمہارا خیال بھی رکھے گا۔ وہ کہنے لگی مجھے کسی باڈی گارڈ کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، میں اپنے آپ کی حفاظت کرنا بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ پابندیوں سے بھاگتی تھی، چاہتی تھی کہ بس آزادی سے جیسے چاہے زندگی گزارے۔ حالانکہ کامران صاحب کی عادت نہیں تھی کہ زیادہ روک ٹوک کرتے، لیکن تھوڑی بہت کرتے بھی تھے تو رمیسا کو وہ بھی بری لگتی تھی۔ بہرحال ارزان لاؤنج سے باہر جا چکا تھا، اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اس نے گاڑی بھی سٹارٹ کر دی۔ تبھی بڑے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے رمیسا گاڑی تک آئی تھی۔ ارزان کوئی ڈرائیور تو تھا نہیں، اسی لیے گاڑی میں بیٹھا رہا۔ تبھی بجائے پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھنے کے رمیسا نے چٹکی بجائی اور ارزان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگی او ڈرائیور چلو دروازہ کھولو میرے لیے، کہ تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ جب مالکن کھڑی ہو تو ڈرائیور بیٹھتے نہیں، ان کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، ان کے بیٹھنے کا انتظار کرتے ہیں، پھر ان کا دروازہ بند کرتے ہیں اور پھر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہیں۔ وہ اسے مکمل طریقہ بتا رہی تھی۔ غصہ تو ارزان کو بہت آیا تھا، وہ نک چڑی سی لڑکی اسے پہلی ہی نظر میں بڑی بری لگ رہی تھی۔ ارزان نے باہر نکل کر اس کے لیے دروازہ کھولا، پھر وہ نوابزادی اندر بیٹھی۔ ارزان نے دروازہ بند کیا لیکن بڑی زوروں سے۔ رمیسا نے چونک کر اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، پھر وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ گاڑی اس نے بنگلے سے باہر نکالی، تبھی رمیسا کی کال آئی، کہاں ہو تم؟ ابھی تک پہنچی کیوں نہیں؟ اویس نے بات شروع کی تھی۔ آ رہی ہوں یار، ڈیڈ نے ایک نیا باڈی گارڈ رکھا ہے میرے لیے، بس اسے ہی طریقہ سکھا رہی ہوں۔ ایک تو عجیب مصیبت ہے، پتہ نہیں ڈیڈ کو کس بات کا ڈر ہے، حالانکہ جانتے ہیں کہ میں ہینڈل اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں، کوئی بھی مجھے ٹریپ نہیں کر سکتا، نہ مجھے بیوقوف بنا سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اتنے انسیکیور رہتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کس بیوقوف کو ڈرائیونگ پر رکھ لیا ہے، جسے یہ تک نہیں پتا کہ مالکوں کو عزت کیسے دی جاتی ہے۔ ارزان کو اس لڑکی کی بات سن کر بڑا غصہ آیا، اسی لیے اس نے سپیڈ اور بڑھا دی۔ سامنے جیسے ہی ٹریفک سگنل دیکھا تو یہ ایک دم بریک لگائی، جس کی وجہ سے رمیسا بری طرح سے جھٹکا کھا کر رہ گئی۔ یہ بدتمیز لڑکے، یہ کیسے گاڑی چلا رہے؟ اب کیا تمہیں گاڑی چلانا بھی میں سکھاؤں گی؟
रिजवान ने बड़े गुस्से से पीछे पलट कर देखा और कहने लगा, तुम्हारे बाप का जर खरीद गुलाम नहीं हूं मैं, काम करता हूँ और उसी के पैसे लेता हूँ। अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया हो, इसलिए आइंदा मेरे बारे में तमीज से बात करना। रह गई ये बात कि मैं गाड़ी कैसे चलाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। ये झटका मैंने जानबूझ कर दिया है ताकि तुम जरा होशो हवास में बैठो। रुमैसा तो उस लड़के के अंदाज और लहजे को सुनकर ही हैरान हुई थी। कहने लगी, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे रुमैसा कामरान से इस लहजे में बात करने की? वो कहने लगा, हिम्मत बहुत है मुझ में, बेहतर होगा कि अपने काम से काम रखो। ये कहकर उसने दोबारा से गाड़ी चलानी शुरू कर दी। इस बार उसने गाड़ी बिल्कुल ठीक चलाई। रुमैसा गुस्से से उसे देखे जा रही थी। यूनिवर्सिटी पहुंचकर वो अपने डिपार्टमेंट में जा चुकी थी और ज़ारान अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जा चुका था। रुमैसा तो बस टाइम पास किए ही यूनिवर्सिटी आती थी, बहुत कम क्लासेस लेती थी, बाकी का वक्त अपने ग्रुप के अमीर और आवारा लड़के लड़कियों के साथ यूनिवर्सिटी के बाद भी बैठी रहती या कैंटीन में। पढ़ाई से तो जैसे उसका कोई सरोकार ही नहीं था। बहरहाल रुमैसा अपने बाकी ग्रुप के लड़के लड़कियों से बातों में मसरूफ थी। जब उसकी नजर ज़ारान पर पड़ी तो कहने लगी, ये है मेरा ड्राइवर, पता नहीं खुद को क्या समझता है। रुमैसा की दोस्तों ने जब देखा तो कहने लगी, ये ड्राइवर है तुम्हारा? क्यों झूठ बोल रही हो रुमैसा? नाज़ो को यकीन नहीं आया क्योंकि देखने में ज़ारान कहीं से भी उसे ड्राइवर नहीं लग रहा था, बल्कि खासी डैशिंग पर्सनालिटी का मालिक था। रुमैसा कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्यों झूठ बोल रही हूँ? नाज़ो कहने लगी, जाहिर सी बात है, हम कोई बेवकूफ थोड़ी है, ये लड़का तो किसी एंगल से तुम्हें ड्राइवर लगता है। रुमैसा कहने लगी, अच्छा तो तुम लोग मुझे झूठा समझ रही हो, तो अभी बताती हूँ। उसी वक्त कैंटीन में बैठी थी और ज़ारान कुछ खाने पीने के लिए कैंटीन आया। उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी थे। रुमैसा ने ज़ारान को पुकारा, ज़ारान जरा इधर आओ। ज़ारान को रुमैसा को यूं पुकारना बुरा से लगा था। यूनिवर्सिटी में वो कम से कम रुमैसा से किसी किस्म की बकवास सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था, इसीलिए पहली पुकार पर नजरअंदाज कर गया। नाज़ो के साथ राफिया और यशफा भी मुस्कुराने लगी। रुमैसा को अपनी इंसल्ट फील हुई थी क्योंकि उसकी दोस्तें ये समझ रही थी कि वो झूठ बोल रही है। रुमैसा ने फिर से ज़ारान को पुकारा और इस बार लहजा बुलंद था। वो उठकर उसके पास आया, फिर कहने लगा, जी फरमाइए, क्या मसला है आपके साथ? रुमैसा कहने लगी, तमीज से बात करो मुझसे, और हाँ, मेरी गाड़ी से मेरी बुक ले आओ। मैं वो बुक गाड़ी में ही भूल गई थी। वो अपने दोस्तों को दिखाना चाहती थी कि ज़ारान उसके नजदीक जूते की नोक के बराबर है। बड़े गुस्से से ज़ारान ने रुमैसा को देखा और कहने लगा, मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं। रुमैसा उससे कहने लगी, अपनी हैसियत भूल गए हो शायद। वो कहने लगा, यूनिवर्सिटी के अंदर मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं, आइंदा मुझसे तमीज से बात करना और यूं गला फाड़ फाड़ कर पुकारने की जरूरत नहीं है। पहली बार बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। वो ये कहकर वहां से जा चुका था और रुमैसा के तो तन बदन में आग लग गई थी क्योंकि उसकी दोस्तों के सामने उसकी अच्छी खासी इंसल्ट हो गई थी, जो कम से कम वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ज़ारान वहां से जा चुका था और हल्की हल्की रुमैसा की दोस्तों की हंसी रुमैसा से बर्दाश्त नहीं हुई। आग में पकड़ी कोल्ड ड्रिंक उसने जमीन पर जोर से पटक कर तोड़ दी। कैंटीन में बैठे सब लोगों की नजरें रुमैसा पर थीं। ज़ारान के दोस्त भी बोतल के टूटने पर उसे ही देखने लगे। वो कैंटीन से पैर पटकती हुई बाहर गई, कोई भी क्लास नहीं ली। यूनिवर्सिटी से बाहर आकर उसने अपने बाप को कॉल की और कहने लगी, डैड मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर आना, आप ड्राइवर से कहें कि मुझे घर छोड़ दे। रुमैसा से इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होनी थी। ये सुनकर कामरान साहब ने ज़ारान को कॉल की। उसे फोन उठाया तो बस वो अपनी क्लास ही अटेंड करने के लिए जा रहा था। कामरान साहब कहने लगे, रुमैसा की तबीयत कुछ ठीक नहीं, ऐसा करो उसे घर लेकर आ जाओ। ये सुनकर ज़ारान समझ चुका था। कहने लगा, सर मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। वो कहने लगे, लेकिन मेरी बेटी की तबीयत खराब हो रही है, उसे लेकर घर पहुंच जाओ। ज़ारान कहने लगा, ठीक है मैं उसे घर छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी के दौरान की छुट्टी चाहता हूँ। ये कहकर ज़ारान ने फोन बंद कर दिया। बाहर आया तो रुमैसा गाड़ी के साथ ही टेक लगाए खड़ी थी, बिल्कुल ड्राइविंग सीट के सामने। ज़ारान बड़े गुस्से से उसे देखने लगा और कहने लगा, हटो यहाँ से और बैठो गाड़ी में। कहने लगी, मेरे ख्याल में अब तो मैं तुम्हें अपनी औकात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा हो गया होगा। आइंदा मुझसे तमीज से बात करना, वरना मैं क्या कर सकती हूँ तुम अच्छे तरीके से समझ चुके हो। ये कहकर कहने लगी, दरवाजा खोलो, मुझे बैठना है। ज़ारान का बस नहीं चल रहा था कि उस लड़की का हशर बिगाड़ कर रख दे। उसे पता नहीं किस बात का घमंड था, शायद पैसे का। उसने पिछला दरवाजा खोला तो रुमैसा बैठ गई। ज़ारान ने उसे घर छोड़ दिया, लेकिन उसकी काफी इंपॉर्टेंट क्लास छूट गई थी। घर आकर वो पढ़ता रहा। कनीज बेगम ने उसे खाने का कहा तो कहने लगा, अम्मा टाइम नहीं है, आपको नहीं पता आपकी सेठ की बेटी मेरा कितना नुकसान करवा दिया, सिर्फ अपनी अना की तस्कीन की खातिर। पता नहीं किस बात का घमंड है उस लड़की को। मुझे ट्यूशन पढ़ाकर भी अच्छी खासे पैसे मिल जाते हैं, मैं 2-3 ट्यूशन और पकड़ लेता हूँ। पता नहीं आपने क्यों कामरान साहब के सामने मेरी नौकरी की हामी भरी।
وہ کچھ خوف کا شکار ہوا۔ کنیز بیگم کہنے لگی، انہیں مجھ پر اعتبار تھا، بھروسہ تھا کہ میں جس سے بھی کہوں گی وہ بڑے ایمانداری سے کام کرے گا۔ بچی کا معاملہ ہے، بیٹیوں کے باپ ہر ایک پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر لیتے۔ انہیں مجھ پر بھروسہ تھا کہ میں جس سے بھی اس کام پر معمور کروں گی وہ قابل اعتبار ہوگا۔ زہران کہنے لگا، بس آپ کی بات کا ہی پاس رکھ رہا ہوں، ورنہ اس بدتمیز لڑکی کا دماغ 2 منٹ میں درست کر کے رکھ دیتا۔ کنیز بیگم کہنے لگی، بیٹا وہ بن ماں کی بچی ہے، اسی لیے تھوڑی ضدی ہے، لیکن تم تو سمجھدار ہو۔ بہرحال رمیسا کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ جب تک وہ زہران کو اپنے ہی دوستوں کے سامنے بے عزت نہ کر دیتی اسے چین نہیں آنا تھا۔ اگلے روز جیسے ہی یونیورسٹی کے سامنے گاڑی کھڑی ہوئی، تبھی نازو کی گاڑی بھی کھڑی ہوئی تھی، اور وہ نازو کو دکھانا چاہتی تھی کہ زہران اس کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، اسی لیے جان بوجھ کر ہاتھ میں پکڑا پین اپنی سینڈل پر جھٹکا اور اس کے پاؤں پر لگ گیا۔ جیسے ہی زہران گاڑی لاک کر رہا تھا، رمیسا کہنے کی، زہران یہ میرے پاؤں سے صاف کرو۔ یہ سن کر زہران کو زور کا جھٹکا لگا اور کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے،